نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ پروگرام حاضر ہم کے ساتھ موجود ہیں۔ حاضر ہم سیزن 2 انشاءاللہ عز و جل اس بار آپ کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ ہوگا۔ اس بار ہم نے پورے پاکستان سے مختلف ٹیمز کو دعوت دی ہے، پاکستان کے مختلف شہروں کی ٹیموں کا مقابلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس پروگرام میں ہم عمرے کا انداز بھی سیکھیں گے اور مکہ مکرمہ کی زیارتیں بھی کریں گے، مدینہ منورہ کی حاضری کا انداز بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ کی مقدس مقامات کی زیارتیں بھی کریں گے، ساتھ ہی ساتھ حج کا طریقہ اور انشاءاللہ عز و جل اینیمیشن کے ذریعے ان مناظر کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حاجی ان مناظر کو کیسے محسوس کرتا ہے، کیا دیکھتا ہے، ان کو کیا نظر آتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں اینیمیشن کو شامل کیا جائے اور وہ انداز اختیار کیا جائے جو عین حاجی ان بابرکت اور مقدس مقامات کو دیکھ کر اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیتیں ہوں گی تو آپ ہمارے اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھ بھی سکیں گے اور انشاءاللہ عز و جل خوبصورت انداز ہوگا، کیونکہ مقابلہ ویسے ہی دلچسپ پسند کیا جاتا ہے اور ہم نے انداز یہ اختیار کیا ہے کہ اس بار ہمارے مقابلے کی جو ونر ٹیم ہوگی وہ جیتنے میں وہی کامیاب ہوگی، وہ کامیاب قرار پائے گی جو عمرے کا طریقہ کار کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ طریقہ کار کیا ہوگا؟ 3 مختلف سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت، دوسرے سیگمنٹ کا نام ہوگا مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، اور تیسرا سیگمنٹ ہوگا طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ 3 سیگمنٹس ہوں گے، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ آپ کو سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ اچھی نیتیں کر لیجیے انشاءاللہ۔ آئیے بلا تاخیر آپ کو لے چلتے ہیں، ٹیم کا تعارف کرواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کے کس علاقے سے کون کون ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں باری باری دونوں اپنی ٹیموں کو تعارف کروائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد طاہر اتاری، والد صاحب کا نام محمد افضل، اور میرا تعلق بیسیکلی حالہ سے ہے اور جامعۃ المدینہ مرکزی نوابشاہ کا 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، نواب شاہ سے ماشاءاللہ آپ کی ٹیم تشریف لائی ہے اور حالہ سے بیسکلی آپ کا تعارف ہے۔ مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد جنید اتاری بن اصغر ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ نوابشاہ کے 6th ایئر یعنی 6 درجے کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبید رضا بن محمد ارشاد ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ نوابشاہ کے 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہزاد احمد ہے، میرے والد صاحب کا نام مشتاق احمد ہے اور میں جامعۃ المدینہ رحیم یار خان کا طالب علم ہوں، 3رے درجے میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمر فاروق اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا رحیم یار خان میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہزاد سعیدی ہے اور میں جامعۃ المدینہ رحیم یار خان میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں۔ چلے ماشاءاللہ، پہلی ٹیم ہے ہماری نواب شاہ اور دوسری ٹیم ہے رحیم یار خان سے۔ آج دونوں
दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होगा और मुकाबला होगा 3 सेगमेंट्स पर। पहला सेगमेंट होगा हमारा अल्लाह मिले हज की इसी साल सआदत। इस सेगमेंट में इंशाअल्लाह हमारे दोनों टीमों से कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने वाले को इंशाअल्लाह हम उम्रे का अलामती वीज़ा इंशाअल्लाह पेश करेंगे। दूसरा सेगमेंट होगा जिसका नाम है मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर। जब प्यारा प्यारा वीज़ा, वो बाबरकत और मुबारक वीज़ा कि जिसका ज़िंदगी भर इंतज़ार रहता है, वो हाथों में होगा तो फिर अब टिकट का इंतज़ार होगा। दूसरा सेगमेंट इंशाअल्लाह जीतने वालों को ये टिकट दिलवाएगा, अलामती टिकट होगी और उसके बाद ये सफ़र आपको एनिमेशन से होता हुआ मक्का मुकर्रमा ले जाएगा और फिर आपको तवाफ़े खाना काबा अजब दिलचस्प मंजर है। तीसरे सेगमेंट में इंशाअल्लाह 24 स्टेप्स होंगे और वो स्टेप्स बारी बारी हमारी टीम बढ़ती जाएगी। जिस स्टेप का नंबर ये काउंटर के जरिए निकालते जाएंगे उसी स्टेप के हवाले से इनसे सवाल भी किया जाएगा और दुरुस्त जवाब देने वाले उसी स्टेप पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से 24 स्टेप हमारा होगा हलक या कसर। तो 24वें स्टेप पर जो सबसे पहले टीम पहुंचेगी वही हमारे आज के मुकाबले की विनर टीम होगी। आइए बिला ताखिर बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। नाम है जिसका अल्लाह मिले हज की इसी साल सआदत। हाजिर है हाजिर है हाजिर है अल्लाह मिले हज की इसी सादत। अल्लाह मिले हज की इसी सादत के संग रोज़ाए महबूब दिखा दे अता के संग रोज़ाए महबूब दिखा दे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट। नाम है जिसका अल्लाह मिले हज की इसी साल सआदत। नवाब शाह की टीम और रहीम यार खान की टीम, दोनों टीमों में से कोई भी एक एक कंटेस्टेंट हमारे साथ इंशाल्लाह शामिल रहेंगे। तरीक़ेकार ये होगा कि हमने आपके लिए 2 बोर्ड्स तैयार किए हैं, ठीक है। इन बोर्ड्स पर कुरान पाक की आयतें लिखी हैं। आपने इन आयतों का रेफरेंस तलाश करना है। रेफरेंस कहाँ से तलाश करना है? ये बस्ता लगा हुआ है, यहाँ से आपने रेफरेंस तलाश करना है। बोर्ड सीधा करेंगे और आप इसका रेफरेंस तलाश करेंगे। जो रेफरेंस तलाश कर लेगा इंशाअल्लाह उसकी टीम को दिए जाएंगे उम्रे के अलामती वीज़े। चलें जी, कौन आएगा जी आप में से? मोहम्मद जुनैद भाई और आपकी तरफ से मोहम्मद शहजाद भाई। चलें जी, आ जाइए। अपने अपने बोर्ड्स को सीधा कीजिए। बोर्ड सीधा होते ही आपकी टीम का टाइम शुरू हो जाएगा। जनाब काउंटर लगा दीजिए 60 सेकंड्स का। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, बोर्ड स्टैंड समेत ही सीधा कर दिया। क्या बात है जनाब। मदीने से बुला रहा है मदीने से बुला रहा है पहले जा रहा है। पहला सेगमेंट हमने किया है। जवाबात चेक करेंगे। दुरुस्त जवाब देने वाली टीम को मिलेंगे उम्रा के अलामती वीजा। चलें जी, चेक करते हैं। टीम नवाब शाह, आपके लिए आयत थी फमन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िब मिन बअदि ज़ालिका फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आपने रेफरेंस लगाया पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान।
आयत नंबर 94। जी नवाब शाह की टीम से ही जवाब लेंगे। क्या आपके टीम मेंबर ने काम अपना दुरुस्त किया है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, आपकी टीम को मिलेंगे उम्रा के वीजा, अलामती वीजा। इमेजिन कीजिए कि जब हकीकी वीजा आपके हाथों में होंगे, दिल की कैफियत क्या होगी। चलें जनाब, बढ़ते हैं रहीम यार खान की टीम की तरफ। आपके लिए आयत थी अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। आपने पारा नंबर रेफरेंस लगाया 2, सूरह बकरा आयत नंबर 147। जवाब दुरुस्त है इनका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नवाब शाह वालों, क्या इनका जवाब भी दुरुस्त है? यानी दोनों टीमों को देने होंगे हमें उम्रा वीजा। दोनों टीमों के जवाब दुरुस्त हैं जनाब। पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। शाह साहब के हाथों से इंशाल्लाह दोनों टीमों को अलामती वीजा दिए जाएंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी शाह साहब, चलें दोनों टीमों को इंशाल्लाह अलामती वीजा जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे भी नाजरीन को। जब वीजा की नवीद सुना दी जाती है, जब वीजा हाथों में आ जाता है तो फिर उम्मीद बढ़ जाती है कि अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सफर मदीना का आगाज होने वाला है और फिर अल्लाह से दुआओं में, इल्तिजाओं में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। नाम है जिसका मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मुझको दरपेश है मुबारक सफर, मुझको दरपेश है मुबारक सफर। मदीने का तैयार है, नेकियों का नहीं कोई तोशा, मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। जाने की खुशी होती है और दिल कह रहा होता है हाय वो मेराज कि फिर मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफ़र। फिर जब अपने बदन की तरफ, अपने जिस्म की तरफ, अपनी रूह की तरफ नज़र पड़ती है तो एहसास होता है कि मैं गुनाहगार, मुझ सियाहकार पर अल्लाह का करम। ये इतना बड़ा एहसान कि अल्लाह ने मुझे इतना अजीम सफ़र का मौका मुयस्सर फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे पास तो वहाँ पेश करने के लिए कुछ नहीं, नेकियों का नहीं कोई तोशा, फ़कत मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। अल्लाह हमें ज़ायरे मदीना के सदक़े इसी साल हज की सआदत नसीब फरमाए। नाजरीन, इंशाअल्लाह इस सेगमेंट के अंदर दोनों टीमों से एक एक सवाल होगा और ये सवाल होगा शेर की सूरत में। सही जवाब देने वाली टीम को इंशाअल्लाह ये अब उम्रे का अलामती टिकट पेश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये सफ़र आगे कंटिन्यू होगा। दोनों टीमों के पास जवाब देने के लिए एक एक मौका होगा। ये सवाल हम आपको आउट ऑफ सिलेबस शेर से पूछेंगे। दुरुस्त जवाब देने पर इंशाअल्लाह आपकी टीम को मिलेंगे उम्रा के टिकट। टीम नवाब शाह, आपके लिए सवाल है। आला हजरत का शेर है, आप लिखते हैं हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो। आपको तो उम्रा के वीज़े मिल गए हैं। आला हजरत अपने दिल की बात कहते हैं कि हम भी चलते हैं जरा काफिले वालों ठहरो। हम भी चलते हैं ज़रा काफिले वालों ज़रा ठहरो, गठड़ियाँ तोशाए उम्मीद की कस जाने दो। गठड़ियाँ तोशाए उम्मीद की कस जाने दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हम भी चलते हैं ज़रा काफिले वालों ठहरो, हम भी चलते ज़रा काफिले वालों ठहरो,
सुभान अल्लाह। नवाब शाह वालों को मुबारक हो, वीज़ा भी आ गया, अब आपके लिए टिकट भी तैयार हैं, आपको टिकट भी पेश किए जाते हैं। और बढ़ते हैं रहीम यार खान की टीम की तरफ। चलें जी, आज ये अलामती टिकट हैं, अल्लाह आपको हकीकी टिकट भी नसीब फरमाए। जी, टीम रहीम यार खान, आपके लिए सवाल है, हज का सफ़र फिर ए मेरे मौला नसीब हो, इस शेर को कंप्लीट कीजिए। हज का सफ़र फिर मेरे मौला नसीब हो, अरफात का मीना का नज़ारा नसीब हो। अरफात का मीना का नज़ारा नसीब हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हज का सफर फिरे मेरे मौला नसीब हो, मौला नसीब हो। सफर फिरे मेरे मौला नसीब हो, मौला नसीब हो, मौला नसीब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों टीमों के लिए हमने टिकटें तैयार की हैं, क्योंकि दोनों टीमें ये मुकाबला सेगमेंट जीत चुकी हैं। आपके लिए भी रहीम यार खान वालों अलामती टिकट, अल्लाह आपको हकीकी सफर नसीब फरमाए। चले जनाब, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, नाम है जिसका तवाफ़े खानाए काबा, अजब दिलचस्प मंजर है। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है सुभान अल्लाह। इस राउंड के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 24 स्टेप होंगे, और अब तरीक़ेकार ये होगा कि ये 24 स्टेप हमें उम्रे का तरीका भी सिखाते रहेंगे, और साथ ही साथ मक्का मुकर्रमा हरम काबा के अंदर मुख्तलिफ मुक़द्दस जो मकामात हैं उनकी भी हम ज़ियारत करते रहेंगे, उनके हवाले से भी मालूमात हासिल करते रहेंगे। साथ ही साथ इंशाअल्लाह दोनों टीमों में से जो टीम सबसे पहले आखिरी स्टेप यानी हलक या कसर करवाने में कामयाब हो जाएगी, वो टीम हमारे आज के मुकाबले की विनर टीम होगी। वो 24 स्टेप्स क्या होंगे, आइए देखते हैं एनिमेशन पर। एहराम हैं, चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, मीक़ात, जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिसमें है बरकत रखी हर एक जा, जिसमें है बरकत रखी हर हुदूद हरम। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम, काबे पर पहली नजर, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। रहनुमाई लेंगे मताफ आन से, रहनुमाई लेंगे हजर अस्वद से, पाएंगे फैज़ान नबी इस्लाम से, पाएंगे फैज़ान नबी ज़ीशान से। मिलके करते हैं तवाफ के चक्कर सफर, देखते तवाफ के बाद के नफिल और दुआ, मकाम इब्राहीम मुल्तज़म, हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है बाबे काबा है, तसव्वुर ही तसव्वुर में मुसल्ला जिब्राईल है, तसव्वुर ही तसव्वुर रुकने इराकी सफर,
جس میں دیکھیں گے حتیم کا پاک در، جس میں میزاب رحمت خدا کا پاک در، رکن شامی ہے چلو روشن سفر، مستجار دے ہے مالک و مولا قدر، رکن یمانی حاضر ہے حاضر ہے مستجاب حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، صفا پہاڑ حاضر کیجیے ہم سے سوال، ہم ہیں حاضر کیجیے ہم سے سوال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، نیلین اخضرین دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، مروہ پہاڑ ہے مالک و مولا قدر، حاضر تقصیر یا حلق ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے جی جناب، یہ 24 اسٹیپ ہماری دونوں ٹیموں نے عبور کرنے ہیں. جو سب سے پہلے آخری اسٹیپ یعنی حلق یا کسر کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس اسٹیپ پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہی ہماری آج کی ونر ٹیم قرار پائے گی. اور یہ ونر ٹیم انشاءاللہ ہمارے اگلے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرے گی. یہ وہ 24 ٹیمز ہمارے درمیان انشاءاللہ سیزن 2 میں شامل رہیں گی، جو یہ ہمارے اس پروگرام میں مقابلہ کرتی رہیں گی. اور جو مقابلے کی ونر ٹیم ہوگی وہ آخری ونر ٹیم انشاءاللہ تینوں اسلامی بھائیوں کو عمرے کے ٹکٹ پیش کیے جائیں گے. آئیے دونوں ٹیمز کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے مجلس حج و عمرہ. اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کیا خدمات پیش کی جاتی ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ حاجی عبدالاحد اتاری بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں. آئیے عبدالاحد بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے ہیں عبدالاحد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی مجلس دعوت اسلامی کے تحت کیا کیا خدمات حاجیوں کے لیے پرووائڈ کرتی ہے، زائرین کے لیے پرووائڈ کرتی ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے. جی الحمدللہ عز وجل دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا شعبہ ڈپارٹمنٹ حج و عمرہ یہ عازمین حج اور عمرہ کے الحمدللہ تربیت کا سلسلہ کیے ہوئے ہیں. انہیں مناسک عمرہ مناسک حج سکھائے جاتے ہیں، احرام باندھنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو شرعی مسائل ہیں ان میں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. الحمدللہ عز وجل مختلف مقامات پر ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اور مختلف مبلغین ہیں، اراکین شورا ہیں، یہ جا جا کر عازمین حج کی جو ہے وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ ٹریننگ کا ایک شعبہ ہے. اور پھر الحمدللہ عز وجل حج جو ہے وہ ہر سال تقریباً 20 لاکھ کے آس پاس افراد جو ہے وہ حج کرتے ہیں. تو اتنی بڑی ایک مسلمانوں کی تعداد ہے، ایک فریضہ ادا کرنے جاتی ہے، تو اس کے لیے ایک شعبہ قائم کیا گیا جسے شعبہ حج و عمرہ کہتے ہیں، اور یہ ان کی تربیت کرتے ہیں. اچھا، آپ اگر مثال کے طور پر جو زائرین حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی گروپ جا رہا ہے تو آپ کی مجلس کی خدمات لینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیجر ہے؟ الحمدللہ عز وجل ہمارا ایک انٹرنیشنل نمبر بھی موجود ہے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو وہاں شعبہ حج و عمرہ ڈپارٹمنٹ حج و عمرہ اس کو کلک کریں گے تو وہاں ہمارے جو ہے آفیشیل نمبر بھی موجود ہیں. ان آفیشیل نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنی تربیت حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور آپشن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری آئی ٹی مجلس نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور الحمدللہ ایک اپلیکیشن لانچ کر دی ہے، حج و عمرہ کے نام سے اپلیکیشن ہے. اور اس اپلیکیشن میں ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ کسی نے اگر عمرے پہ جانا ہے تو وہ عمرے کے سارے مناسک کچھ اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی موجود ہیں. ویری گڈ. اس کے ذریعے سے طواف کا طریقہ، سعی کا طریقہ، ماشاءاللہ یہ سب بھی، احرام باندھنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں اس اینیمیٹڈ جو ہے نا اس میں موجود ہے اور اس اپلیکیشن میں موجود ہیں. اور جو حج پہ جا رہے ہیں وہ مناسک حج بھی سیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اپلیکیشن دیکھیں، دکھانا چاہیں تو کلوز کر کے دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ عز وجل. وقتاً فوقتاً ہمارے عبدالاحد بھائی سے ہم ان کی مجلس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے. وہاں پر آنے والے اسٹیپس میں، وہاں پر تیاری میں کیا چیز ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، انشاءاللہ یہ ان کی رہنمائی لیتے رہیں گے. تو آئیے بلا تاخیر مقابلے کو آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کے پہلے سوال کی طرف. دو ٹیمیں ہمارے درمیان موجود ہیں، نواب شاہ اور ٹیم رحیم یار خان. ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم رہتی ہے، یہ تو فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ڈائس پر کاؤنٹر لگا ہے. 3 ڈیجٹ کا یہ کاؤنٹر ہے. آپ اس کاؤنٹر کو پلے کریں گے
اور خود ہی اسٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے نمبر نکالیں گے. جس نمبر کا آپ نمبر نکالیں گے, جو نمبر آپ کی اسکرین پر وہ ہائی لائٹ ہوگا, اسی اسٹیپ کا ہم آپ سے سوال کریں گے. درست جواب آپ کو اس اسٹیپ تک لے جائے گا. ٹھیک ہے جناب, تو شروع کرتے ہیں. نواب شاہ کی ٹیم آپ سے کاؤنٹر پلے کیجئے. جی اسٹاپ کیجئے. اسٹیپ 2 چلیں جناب. اسٹیپ 2 جو ہے میقات. درست جواب آپ کو اسٹیپ 2 میقات تک لے جائے گا. سوال ہے آپ سے, بتائیے میقات کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والوں کے لیے بغیر احرام کے وہاں سے آگے گزرنا جائز نہیں, اگرچہ تجارت وغیرہ اور کسی غرض سے جاتا ہو. جی ناظرین, یہ 5 میقات ہیں کہ جہاں سے آپ دنیا سے کہیں سے بھی ٹریول کر رہے ہوں, جب اس میقات سے آپ نے اندر داخل ہونا ہے تو اب آپ بغیر احرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. چاہے آپ تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں یا کسی اور غرض سے جا رہے ہیں, حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, تو یقیناً آپ احرام بھی باندھیں گے, نیت بھی کریں گے. یاد رہے میقات آنے سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری ہے. وہ نیت کیا ہے, وہ اگر آپ کا پہلا اسٹیپ ہوتا تو اس میں آپ کا یہ ہائی لائٹ ہو جاتا. چلیں جناب, جواب آپ کا بالکل درست دیا ہے جناب. جی دکھائیں گے یہ ٹیم کیسے آگے بڑھے گی. کون کون سے اسٹیپ آپ نے کراس کر لیے. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. نور حرم میں حاضر ہوں بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوں بن کے مجرم, لبیک نعرہ لگا گا, یہ لبیک نعرہ لگا گا, صدا شیر مقام آتا رہا میں یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا یا ربنا ارحمنا یا ربنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب, ٹیم نواب شاہ یہ ہمارے دوسرے اسٹیپ پر پہنچ چکی ہے. بڑھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کی طرف, دیکھتے ہیں کہ رحیم یار خان کی ٹیم کتنے اسٹیپ کراس کر سکتی ہے. جی کاؤنٹر پلے کیجئے. ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح ذکر ہوں گے پھر جواب. جی اسٹیپ 1 ہمارا ہے احرام. جی احرام سے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا, بتائیے احرام کے معنی کیا ہے. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام کے لفظی معنی حرام کرنا کے ہیں, کیونکہ احرام باندھنے والے پر بعض حلال باتیں حرام ہو جاتی ہیں. احرام باندھنے والے اسلامی بھائی کو محرم اور اسلامی بہن کو محرمہ کہتے ہیں. جی جناب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سر سے کفن پہ چلا کے راستے پر, یہ کون سر سے کفن پہ
مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ۔ اللہ کا اتنا احسان ہوا کہ مالک کریم نے مجھ جیسے گناہگار کو یہ سفر نصیب کیا۔ کاش آج تو ہم یہ اینیمیشن کے ذریعے تصور میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم آج کی اس بابرکت اور مبارک رات کا صدقہ ہمیں حقیقی سفر حج بھی نصیب فرما۔ جی، احرام کا طریقہ، کس طریقے سے احرام باندھا جاتا ہے، اگر پریکٹیکلی طور پر ہمارے عبدالاحد بھائی ہمیں گائیڈ کریں۔ احرام باندھنے میں کئی سارے عازمین کو مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ شہری علاقوں میں رہنے والوں کا باقاعدہ کوئی ایسا کپڑا باندھنے کا طریقہ کار نہیں رہتا، تو اب وہ شلواریں اور پیجامے پہننے کے عادی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، عبدالاحد بھائی انشاءاللہ ہمیں پریکٹیکل کے طور پر بتائیں گے۔ جی، عبدالاحد بھائی کو مائک بھی دیجئے۔ شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین، پریکٹیکلی طور پر احرام کس طریقے سے باندھا جائے عبدالاحد بھائی سے سیکھتے ہیں۔ جی، احرام جو ہے سب سے پہلے تو جو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ احرام کی 2 چادریں ہوں گی، اس کے نیچے کوئی بھی انڈر گارمنٹس وغیرہ نہیں ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ خواتین کا جو اپنا لباس ہوگا، جو عبایا وغیرہ پہنتی ہیں، وہ مکمل ہوگا، اسکارف بھی مکمل ہوگا۔ خواتین کا چہرہ کھلا رہے گا، باقی تمام اعضاء کو وہ ڈھک کر رکھیں گی، گلوز بھی پہنیں گی، موزے بھی پہنیں گی، اور ساتھ ساتھ وہ جوتے بھی پہن سکتی ہیں۔ صحیح۔ جبکہ مرد جو ہے اس کا احرام یہ ہے کہ وہ 2 چادریں پہنے گا اور ایسی جوتی پہنے گا جو وسط قدم کے ابھار کو ظاہر کرے، یعنی 2 پٹی کی ہوائی چپل۔ درمیانی جو آپ کا پیر ہے اس کا حصہ کھلا رہنا چاہیے۔ جی، جیسے 2 پٹی کی ہوائی چپل پہنتے ہیں نا، اس میں درمیان کا حصہ کھلا رہتا ہے، تو ایسے پہن لیں گے۔ تو یہ مرد کے لیے خاص طور پر ہے کہ مرد سر پر کوئی ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتا، امامہ نہیں رکھ سکتا، چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگا سکتا جب وہ عمرے کی نیت کر لے گا۔ صحیح۔ ابھی ہم احرام باندھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ احرام کی چادر آپ کے سائز کی ہو۔ جیسے یہ چادر ہے، اس کا سائز قدم سے سینے تک ہونا چاہیے۔ ذرا دکھائیں گے کیمرہ مین، تھوڑا دور کر کے دکھائیں گے تو قدم نظر آئے گا ان کو۔ ٹھیک ہے، چوڑائی جا بتا رہے ہیں؟ نہیں، میں لمبائی ہے۔ قدم نیچے دیکھیں، قدم نظر آ رہے ہیں، قدم سے سینے تک ہو۔ میں تھوڑا سا لمبا ہوں، یہ احرام جو ہے یوسف بھائی کا ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا میرے حساب سے چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا سائز یہ ہونا چاہیے۔ جب آپ باندھنے لگے تو چلیں، اچھا آپ کا پیٹ اوپر ہو جائے گا نا، پیٹ جو ہے اس کو اندر کریں گے، پیٹ پر احرام کے اوپر کی چادر رکھیں گے، پھر آپ نے پیٹ اندر کر کے ہاتھ سے سپورٹ کیا، اس کو اس جانب سے لے آئے۔ صحیح۔ اور اس کے درمیان سے اس کو پکڑ کر اس طرح سے فولڈ کر لیا۔ ارے واہ! 1 2 3 جتنا آپ یوں سمجھیں کہ لمبا احرام ہوگا نا، فولڈ اچھا ہوگا اور ٹائٹنس بھی زیادہ آ جائے گی۔ واہ واہ واہ! اور نیچے آپ کے دیکھیں ٹخنوں سے اوپر ہو گیا، تو یہ ٹخنوں سے اوپر احرام ہونا چاہیے۔ یہ احرام کی تہبند کہلاتی ہے مرد کے لیے۔ اس کے اوپر ایک بیلٹ باندھی جاتی ہے۔ وہ بیلٹ جو ہے وہ احرام کو کسنے کے لیے نہیں ہوتی، اس بیلٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس میں سامان رکھیں، کارڈ وغیرہ رکھیں، اپنا
پاسپورٹ ہے، موبائل ہے، بہت ساری چیزیں. جی بالکل. موبائل تو آپ نے ایسا کہا کہ آج کل اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے جی، تو وہ تو رکھنا ہی پڑے گا. چلیں اب یہ بیلٹ جو ہے اپنے سائز پہ پہلے کر لیں، پھر اس کو جیسے میں دیکھ رہا ہوں پیٹ اندر کر کے لگا رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں پیٹ اندر کر کے لگے گا تو ہی یہ ٹائٹنیس آ جائے گی، ورنہ بیلٹ جو ہے وہ آپ کا سلپ ہوتا رہے. لیکن بیلٹ جو ہے وہ احرام کو ٹائٹ کرنے کے لیے نہیں، بالکل نہیں ایسے. ٹھیک، یہ ٹائٹنیس اس لیے میں نے کہا کہ بعض اوقات بیلٹ لوز ہوتا ہے نا جی، یہ سلپ ہو کے نکل جاتا ہے عوام کے اندر، رش کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور پھر وہ جو ہے نا رقم وغیرہ سب مس ہو جاتی ہیں، کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہ لیں. اس لیے نہ لیں کہ بہت زیادہ جب ٹائٹ ہوگا تو یہ پلاسٹک کا کلپ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات یہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایک تو آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے، اور جب آپ نے لینا ہے تو اس کو ایک دو بار گھر پہ پہن کر چیک بھی کر لینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پر احرام باندھنے کے بعد اس کو نکالیں اور جب اس کا بیلٹ آپ اپنے کمر کے گرد گھمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بیلٹ ہی چھوٹا ہے. تو یہ کئی ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اگر آپ حج اور عمرہ کا سفر کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک آپ نے بیلٹ اچھی کوالٹی کا لینا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو پہن کر چیک بھی کر لینا ہے. جی، اور اس شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ آپ اس طرح کا تولیے کا احرام باندھیں گے تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جذب ہو جائے گا. صحیح، اچھا، پسینہ وغیرہ جذب ہو جائے گا، پسینہ جذب ہو جائے گا. صحیح. امیر سنت کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ جو آپ نے 2019 میں حج کیا اس میں آپ نے اسی طرح کا احرام باندھا. جب ان سے معلومات کی گئی بتایا اسلام بھائی نے کہ بہت کمفرٹ فیل کیا. صحیح، یعنی اٹھنے بیٹھنے میں. اچھا یہ لٹھے کا احرام ہے جی، یہ چادر بھی باندھی جا سکتی ہے. صحیح. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے اپنا یوسف بھائی کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے پسینہ آتا ہے تو پھر یہ پتلی چادر ہوتی ہے، ستر کے معاملات، اور پھر اس میں کاٹن چونکہ ہوتا ہے نا بعض اوقات اس کے وہ ریشز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، جی، تو اس سے پسینہ خشک ہوتا رہے گا تو ریشز نہیں ہوں گے. صحیح. تو یوں سمجھیں یہ تہبند ہو گئی. اوپر کی چادر باندھنے کے بھی کئی طریقے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. جی، امیر سنت نے جو خاص طور پر ہمیں سکھایا تھا اس میں ہم نے جو ویڈیو میں بھی دیکھا ویسے فزیکلی بھی دیکھا. تو چادر جب باندھنے لگے تو جو الٹے ہاتھ والا سرا ہے اس کو چھوٹا رکھ کر تہبند کے اندر کھرس دیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو سیدھے ہاتھ والا سرا ہے اس کو اپنے الٹے کاندھے پہ ڈال لیں اور اس طریقے سے لوٹ لیں، یعنی دوسرے کاندھے پہ لے لیں. تو یہ اب چادر آپ کی بار بار گرے گی نہیں. صحیح. اور نماز کے لیے جب تکبیر پڑھیں گے تو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں بہت سے لوگ، سینہ ظاہر ہوتا ہے، کھلے گا. اس کے لیے یہ جو ہے آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں. ایک تو طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ اور بھی جو ویڈیوز میں بھی اور ماشاءاللہ یوسف بھائی نے بھی بتایا وہ بھی باندھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ چادر کو لیا، سینٹر کر لیا، ایک سرے کو آپ نے اس جانب کھرس لیا اندر کی طرف. ٹھیک ہے. یہ بیٹھ دیں مجھے دکھائیں. چلے میں تھوڑی میری یوسف بھائی جو ہے نا یہ اوپر کی چادر آپ کو ایک نیا طریقہ ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں، وہ دیکھیے. میں پریکٹس کر کے بتاتا ہوں. چلیں جی میں بھی ذرا سیکھوں کہ احرام باندھنا ہمیں آتا بھی ہے یا نہیں. چلیں جناب. جی جی ماشاءاللہ. اللہ ہمیں احرام پہن کر لبیک کہتے ہوئے حرمین طیبین کی طرف جانا نصیب فرمائے. چلیں جناب یہ جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، ایک منٹ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی جی. یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ طریقہ کافی کمفرٹیبل بھی ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ستر وغیرہ بھی نہیں کھلے گی. جی بالکل ایسا. اور یہ کمفرٹیبل آپ کا اگر بڑے اسٹیپ لینے کی عادت ہے تو بھی انشاءاللہ آپ کی ستر وغیرہ نہیں کھلے گی. اس بار جو عبدالحاد بھائی میں نے دیکھا جی جی یہ انداز جس سے مجھے کافی کمفرٹیبل فیل ہوا. یہ دونوں سرے جو ہیں ایک سرے کو ہم نے رائٹ طرف کھرس لیا اور دوسرے کو ہم نے لیفٹ کی طرف تھوڑا سا ٹائٹ کر کے کریں گے تاکہ یہ ہمارا سینہ بھی پورا پیک ہو جائے گا. دبا دیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اب آپ نماز پڑھیں، رکوع میں جائیں، یہ گرنے کا خطرہ بھی ختم ہو گیا
اور یہ کافی کمفرٹیبل بھی ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ بھی ایزی ہیں اور آپ تکبیر وغیرہ بھی کہتے ہوئے آپ کا سینہ وغیرہ نہیں کھلے گا. تو ایک یہ بھی انداز ہے اور ایک ماشاءاللہ عبدالاحد بھائی نے بھی بیان کیا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اچھا یوسف بھائی وہ استباء کر کے بھی دکھا دیں. چلیں آپ نے پہنا ہے تو آپ ہی کر کے دکھا دیں. جی استباء انشاءاللہ یہ ہم اگلا ہمارا انشاءاللہ اسٹیپ آئے گا, لیکن اس کا انداز کیا ہوگا وہ پھر آگے چل کر ہی بتائیں انشاءاللہ. جی بالکل ایسے کر لیں. چلیں جی آپ آگے پہنے رہیں تو اچھا ہو جائے گا, خوبصورت. چلیں جی آگے چل کر بتائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ مبارک ہو, ہماری ٹیم پہنچ گئی ہے جناب. ٹیم رحیم یار خان پہلے اسٹیپ پر پہنچ چکی ہے, ٹیم نواب شاہ دوسرے اسٹیپ تک پہنچ چکی ہے. باری ہے ایک مرتبہ پھر ٹیم نواب شاہ کی. ٹیم نواب شاہ اسٹیپ پلے کریں گے. ٹیم نواب شاہ نے اپنے اسٹیپ پلے کر لیے, 2 نمبر آئے ہیں, یعنی 2 اسٹیپ یہ آگے بڑھیں گے. پہلے آپ 2 اسٹیپ پر موجود تھے, 2 مزید اسٹیپ پر آگے بڑھیں گے اور پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے کعبے پر پڑی پہلی نظر. اللہ اکبر. کعبے پر پہلی نظر پڑنے پر کیا دل کی کیفیت ہوتی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پہلے سوال کریں گے ٹیم نواب شاہ والوں آپ سے. بتائیے کعبے شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ نور قرآن سے ملے گی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہے کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگے کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جاتی ہے ضرور قبول ہوتی ہے. جی جناب, کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑے تو 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور درود پاک پڑھ کر دعا مانگے. انشاءاللہ عز و جل دعا مقبول ہوگی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. لیکن حقیقی بات بتاؤں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے نا تو پھر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. انسان یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا سوچ کر آیا تھا, کیا دعائیں مانگ کر آیا تھا, کیا دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرنے کے لیے سوچ کر آیا تھا. لیکن جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو میرے گندے قدم اور ان کا حرم. جب پہلی نظر اس کعبے پہ جائے جب پہلی نظر میں اس کعبے پہ جائے گی, اس کعبے پہ جائے گی, جھوم سجائے گا, دل جھوم سجائے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا, وہ دن بھی تو آئے گا. میں کعبے کو دیکھوں گا. نہیں ہوں میں, اللہ کی رحمت سے, اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ بلائے گا, وہ حج پہ
مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں مجھے انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا، اپنا در پھر دکھائے گا، اپنا گھر پھر دکھائے گا، نبی پاک کا دربار انشاءاللہ پھر دیکھنے کی سعادت پائیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ اپنے اسٹیپ کو بھی ہم ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں عمرے کے اسٹیپس بھی یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ تھا ہمارا احرام، یاد رہے احرام آپ گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور احرام آپ اگر آپ کا کوئی ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن ہے تو آپ وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ میقات آنے سے پہلے آپ نے احرام باندھ لینا ہے اور احرام کی نیت بھی کرنی ہے۔ احرام کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد احرام کی نیت کی جاتی ہے، اور نیت کے بعد نیت کرتے ہی 1 بار تلبیہ پڑھنا ضروری ہے اور 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ آئیے مل کر تلبیہ بھی دہرا لیتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یاد رہے احرام کی نیت کرنے کے بعد، لبیک پڑھنے کے بعد، اب احرام باندھنے والے پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری پابندیاں ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں سے احتیاط رکھنی ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز مستحب ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو رفیق المعتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت خوبصورت تحفہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے۔ آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سفر حج کے لیے جا رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے رفیق الحرمین، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، مختلف لینگویجز میں بھی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، آپ اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس سے مستفید ہوئیے۔ پھر ہمارا اگلا اسٹیپ ہوتا ہے
مسجد حرام کے اندر داخل ہونا. یاد رہے دنیا میں کہیں بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہو تو پھر مسجد میں داخل ہونے کی نیت کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ حرمین طیبین جانے والے تو اندر جا کر زمزم پیتے ہیں, اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. یوں کہا جائے کہ زندگی بھر جس پانی کا انتظار کرتے رہتے ہیں, جب زندگی میں موقع ملتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے, لیکن زمزم پھر حرمین طیبین جا کر وہاں تو انسان اپنی دل کی پیاس بجھاتا ہے, اپنے جسم کی پیاس بجھاتا ہے. اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا, مضمون اس کا عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین میں فرق ہی یہی ہے, منافق میں فرق ہی یہی ہے کہ منافق پیٹ بھر کر پانی نہیں پیتا اور مسلمان پیٹ بھر کر پانی پیتا ہے. تو زمزم پینے کا حرمین طیبین میں موقع ملے تو خوب پیٹ بھر کر رچ کر بس کر پانی پیجئے, اللہ ہمیں نصیب فرمائے. چلیں جناب, اب ہماری ٹیم نواب شاہ پہنچ چکی ہے چوتھے اسٹیپ پر, اور یہ مطاف کے اندر داخل ہو چکی ہے, کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچ چکی ہے. باری ہے رحیم یار خان والوں کی, کیونکہ یہ ابھی پہلے اسٹیپ پر موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب ان کا کاؤنٹر انہیں کہاں تک لے جاتا ہے. جی ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال. جی ایک مزید اسٹیپ آگے بڑھیں گے. کوئی ایک کی تسبیح ساتھ تو نہیں لائے نا, ایک ہی باری آپ کی آگے بڑھتی ہے. چلیں جناب, آپ سے ہم میقات کے حوالے سے سوال کریں گے. اسٹیپ نمبر 2 ہے میقات. بتائیے ذوالحلیفہ کن کی میقات ہے؟ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. نور قرآن سے ملے گی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالحلیفہ مدینہ طیبہ کی میقات ہے. اس زمانے میں اس کا نام اب یار علی ہے. ہندوستانی یا اور ملک سے حج کے لیے جانے کے لیے مکہ مکرمہ سے پہلے اگر مدینہ طیبہ جائیں تو وہ ذوالحلیفہ سے احرام کو باندھیں گے. جب آپ مدینہ طیبہ ہو اور مدینہ طیبہ سے اب اگر آپ نے مکہ مکرمہ آنا ہے تو ذوالحلیفہ کی میقات یہ آپ کی میقات ہوگی. تو اب ذوالحلیفہ کے اندر احرام بھی باندھ لینا ہے اور نیت بھی کر لینی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, عمر کر دے آنا جناب. میقات میں داخل ہوئے ہیں, نیت بھی کرنی ہے, لبیک بھی پڑھنا ہے, بڑھنا ہے اپنی ٹیم نواب شاہ کی طرف. ٹیم نواب شاہ یہ حرم میں داخل ہو چکی ہے, کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑ چکی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے مزید 3 اسٹیپ میں سے کون سا اسٹیپ ٹیم سلیکٹ کرتی ہے. جی کاؤنٹر چلائیے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. 2 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے, حجر اسود پر پہنچیں گے. آپ اینیمیشن کے ذریعے ٹیم کا سفر بھی دیکھتے رہیں گے اور ٹیم کے سوال کا جواب سن کر اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے. بتائیے حجر اسود کس چیز کا مقام ہے؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر اسود پر اپنے لبھائے مبارک رکھ کر روتے رہے. پھر التفات فرمایا تو کیا ہی دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا اے عمر یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے. جی جناب جواب درست دیا ہے. بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے, بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, چوما ہے تجھ کو میرے
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर आज के दौर में हजर अस्वद तक पहुंचना ये एक बड़ी जद्दोजहद वाला काम बन गया है। लिहाजा अब उलमा यही मशवरा देते हैं कि हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि वहाँ पर एक आशिकान रसूल का अजदहाम होता है और उसका बोसा लेना। अब्दुल अहद भाई क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ी सआदत है हजर अस्वद का बोसा वाकई लेना। बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन जो फिलहाल सरकमटेंसेस हैं और जो वहाँ के हालात हैं जी, उसमें जो आइडियल वक्त है अगर कोई बोसा लेना चाहता है तो जैसे इस वक्त रश कम है और दोपहर सुबह जैसे फजर के बाद तकरीबन 7:30-8 बजे ठीक, वो मुस्तजाब की दीवार से कंटिन्यू आराम आराम से चलता चलता जब पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हजर अस्वद का बोसा मिल जाएगा। इसी मैं लेता रहूं सवे संगे अस्वद, मैं लेता रहूं सवे संगे अस्वद, यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं, यूं दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं, सदा शहर बहरा में आता रहूं मैं। बोलो या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना, बोलो या रब्बना इरहमना, या रब्बना अल्लाह हमें नसीब फरमाए हजर अस्वद का बोसा। लेकिन अगर आपने हज और उम्रे का एहराम बांधा हुआ है तो हरगिज़ आपने हजर अस्वद का बोसा लेने की कोशिश नहीं करनी है। हाँ, हजर अस्वद का अगर आपको बोसा चाहिए तो हमारे अब्दुल अहद भाई ने जो वक्त बताया है उस पर आप कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आप नफली तवाफ़ के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ और इसकी कोशिश कर सकते हैं। बल्कि तवाफ़ के दौरान तो आप काबा मुशर्रफा की तरफ इस्तिलाम करेंगे जी। तवाफ़ में तो आप कोशिश यही करेंगे कि आप इस्तिलाम ही करेंगे। और हजर अस्वद का आपने बोसा लेना है तो पहले इत्मीनान के साथ अपने तवाफ़ को कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप हजर अस्वद तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह नसीब फरमाए। वैसे देखा यह गया है कि इस वक्त बहुत करीब पहुंचकर भी अब्दुल अहद भाई वहां पर एक तो ताकतवर बंदे का काम है और वहां पर ताकत के जरिए जो है ना वो पहुंचा जाता है। तो उलमा यही कहते हैं कि ताकत दिखाने का वो मकाम नहीं है, वो तो आजिज़ी का मकाम है, इंकिसारी का मकाम है। तो लिहाजा कोशिश यही करें कि क्या ये नेमत कम है, उलमा ने लिखा इस पर कि क्या ये नेमत कम है कि अल्लाह हमें उस बाबरकत और जन्नती मुबारक पत्थर का दीदार नसीब फरमा रहा है कि जो जन्नत से आया है और जिसको खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबरकत और मुबारक होठों ने किस किया है, बोसा किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। चले जनाब, हमारी नवाब शाह की टीम पहुंच चुकी है, हजर अस्वद तक बारी है टीम रहीम यार खान की। अब तक टीम पहुंची है मीकात तक। रहीम यार खान वालों कोई बड़े नंबर निकालो और हिम्मत करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें जी। माशाल्लाह 3 स्टेप आगे बढ़ गए हैं, मताफ में आगे पहुंचेंगे जनाब, मताफ तक पहुंचेंगे। मताफ के हवाले से आपसे सवाल किया जाएगा। पहले तो ये बताइए मताफ कहते किसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह तवाफ किया जाता है उस जगह को मताफ कहते हैं। जी जनाब, जिस जगह पर तवाफ किया जाता है उसी जगह को मताफ कहा जाता है। अल्लाह हमें मताफ में पहुंचना नसीब फरमाए और तवाफ भी नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जनाब, अगर आप उम्रे का इरादा करते हैं और उम्रे के लिए आप पहुंचे हैं तो अब मताफ में जाकर आपके एहराम में इज़्तिबा, इसका इजाफा हो जाएगा और एहराम को आपने राइट, आपका जो शोल्डर है इसको ओपन कर लेना है और इस तरीके से आपने अपने सीधे हाथ को खोल लेना है।
ٹھیک ہے، اس کو استوا کہا جاتا ہے کیونکہ اب آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف سے پہلے کیا کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ اسٹیپ میں آگے آئے گا. بڑھتے ہیں اپنی ٹیم نواب شاہ کی طرف. ٹیم نواب شاہ آپ کی باری ہے، کاؤنٹر چلائیے، قسمت آزمائیے، دیکھتے ہیں اس بار آپ کو آپ کا کاؤنٹر کہاں تک لے کے جاتا ہے. خدا کا پاک در جس میں دیکھیں گے خدا کا جی جناب، پاک در. 2 اسٹیپ مزید آگے بڑھ جائیں گے، آپ پہنچیں گے طواف کے چکر پر. یعنی اب ہماری ٹیم حجر اسود تک پہنچ چکی تھی. اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو اب آپ نے حجر اسود کے سامنے آ کر آپ نے استلام کرنا ہے اور آپ نے وہ دعا بھی پڑھنی ہے جو امیر اہل سنت نے لکھی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ. آپ کے یہ دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف سمت کریں گے اور آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں کو کس کریں گے، بوسہ دیں گے. حجر اسود کا یوں اس طریقے سے بوسہ لیں گے. ویسے تو علماء نے اس کے مختلف انداز بھی لکھے کہ سب سے پہلے تو اگر حجر اسود کا بوسہ مل جائے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے، لیکن آج کے دور میں یہ ممکن نہیں. تو علماء نے لکھا کہ چھڑی کے ذریعے اس کو ٹچ کر کے آپ اس کا بوسہ لے لیجئے. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اب آپ نے استلام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. چلیں جناب، استلام کے بعد اب طواف شروع ہوگا. تو طواف کے حوالے سے پہلے آپ کے لیے ہم سوال کریں گے. بتائیے طواف کے پہلے چکر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ وہ دعا سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک وحبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ والفوز بالجنت والنجاة من النار. سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں ناظرین. اس کا اردو ترجمہ سنیے. اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ پاک کے لیے ہی ہیں اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہے جو سب سے بلند ہے اور عظمت والا ہے. اور رحمت کاملہ اور سلام نازل ہو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اے اللہ عز و جل، تجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے میں طواف شروع کر چکا ہوں. اے اللہ، میں گناہوں سے معافی اور بلاہوں سے عافیت کا اور دائمی حفاظت کا، دین اور دنیا اور آخرت میں اور حصول جنت میں کامیابی اور جہنم سے نجات پانے کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اگر یہ دعا ممکن ہو تو ضرور پڑھیں اور اگر یہ دعا نہ یاد ہو تو پھر اگر آپ درود پاک کا ورد کریں تو علماء نے لکھا کہ درود پاک کا ورد یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں. طواف میں ویسے کیا کرنا چاہیے عبدالاحد بھائی، آپ لوگ کیا تربیت فرماتے ہیں؟ جی اپنا یوسف بھائی، پہلے تو ایک چیز یہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، جس طرح اسٹیپ سے ہم چل رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں ایک اسٹیپ چونکہ اب آگے نکل گئے ہیں نا، ہماری ٹیم آگے نکل گئی ہے، تو آپ اس میں عمرے کی نیت والا اسٹیپ وہ عوام کو بتائیں تاکہ یہاں چونکہ عوام بھی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ آپ نے سب سے پہلے تو جس طرح سفر اختیار کیا، احرام باندھنا سکھا دیا جی، اس کے بعد جب میقات سے پہلے آپ نے عمرے کی نیت کر لی. نیت جو ہے اس کے الفاظ آپ پڑھ کے سنا دیں یا میں پڑھ کے سنا دوں، جیسے آپ کہیں جی انشاءاللہ. تو عمرے کے جو الفاظ ہیں، نیت کے جو الفاظ ہیں، وہ ایک زائر نے ادا کرنے ہیں جی. اس کے بعد آپ نے لبیک ماشاءاللہ پڑھائی، تو اس طرح پھر لبیک پڑھیں گے. اور لبیک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو شخص لبیک کہتا ہے زمین کے آخری سرے تک، کوئی بھی پتھر ڈھیلا درخت ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب لبیک کہنے والا لبیک کہتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں. سبحان اللہ. اچھا اس کے بعد ایک سنت ہے جی. وہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ پاک سے اس کی خوشنودی کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ طلب کرتے. آپ بخشے بخشائے ہیں, آپ کی شفاعت کے صدقے امت جنت میں جائے گی, لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو امت کی تعلیم ہماری تربیت کے لیے. تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ یہ نیت کر کے اپنا لبیک پڑھ کے دعا کریں گے, یہ اسٹیپ پورا ہو گیا, پھر جیسے ماشاءاللہ پہنچے اور ہمارا ایک شیڈول چلا, اور اس کے بعد اب آپ نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سب سے اہم بات اس سے پہلے طواف کی نیت ہے. جی جی جی. تو جو آپ نے حجر اسود سے طواف شروع کرنا ہے نا, اس سے پہلے جو دیوار آتی ہے وہ ہے مستجاب کی. مستجاب جی. اس طرف کھڑے ہو کر جیسے آپ نے استباء کرنا سکھایا جی, وہاں استباء کریں گے اور اب طواف کی نیت کریں گے. صحیح. کہ آپ طواف کی جو نیت کریں گے, اے اللہ میں تیرے مبارک گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں, جی اسے میرے لیے آسان فرما دے, میری طرف سے قبول فرما اور اس پر میری مدد فرما. جی. تو یوں آپ نے وہاں پر اس مقام پر نیت کر لی طواف کی. اب اس کے بعد تھوڑا سا سرک کر آپ حجر اسود جو ابھی دکھایا جہاں ماشاءاللہ نواب شاہ کی ٹیم پہنچی تھی, جی, تو اس حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر جیسے آپ نے بتایا استلام کرنا ہے. جی. مرد جو ہیں وہ کانوں پر جس طرح نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, جی, اس طرح اٹھائیں گے, اپنی ہتھیلی کو رکھیں گے اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے جو دعا آپ نے بتائی وہ پڑھ کے استلام کریں گے. اور خواتین چونکہ وہ نماز میں سینے تک ہاتھ اٹھاتی ہیں وہ سینے تک ہی اٹھائیں گی. ایک احتیاط خواتین کے لیے اور ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں گی تو ان کی کلائیاں ظاہر نہیں ہونی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی کلائیوں کا خیال رکھیں, نیچے برقعے کی آستین کر کے پھر اپنے استلام کو کریں. اور عمرے کی نیت میں جو ہے نا نویت العمرہ کا لفظ ضرور کہیں گے. ٹھیک ہے, وہ نیت اگر آپ پوری پڑھ کر سنا دیں. جی. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی. واہ واہ, بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما, اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما, اور میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا. یاد رہے کہ نیت جو ہے نا یہ دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے, جب بھی آپ نیت کریں گے تو دل کا ارادہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, اور سب سے پہلی نیت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمرہ ادا کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب میری امت کے اغنیاء یعنی امیر لوگ یہ شو آف کرنے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے عمرہ ادا کریں گے, حج ادا کریں گے, اور غربا جو ہے وہ مانگنے کے لیے وہاں پر جائیں گے. اسی طریقے سے جو قاری حضرات ہوں گے وہ سنانے کے لیے وہاں پر جائیں گے. تو ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہی ہمیں اس کا ثواب ملے گا. نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے تو دل میں ہماری نیت ہونی چاہیے. زبان سے اگر اس کے الفاظ ادا کر دیے جائیں تو یہ اور زیادہ اچھا انداز ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ نے عمرے کی نیت کی تو آپ نے لبیک بھی پڑھنی ہے. ایک بار پڑھنا ضروری ہے, 3 بار پڑھنا مستحب ہے. ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو عمرے کے سارے وہ اسٹیپ بتائے جائیں کہ جو عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں پروگرام بھی آگے لے کر چلنا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے رحیم یار خان کی ٹیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ ٹیم کتنے نمبر نکالتی ہے اور مقابلے میں کس اسٹیپ پر پہنچتی ہے. اس وقت مطاف سے آگے کا سفر طے کرنا ہے. جی جناب, ایک مرتبہ پھر ٹیم رحیم یار خان 3 اسٹیپ آگے بڑھے گی. مطاف سے آگے 3 اسٹیپ ہیں اور طواف کے چکر تک یعنی دونوں ٹیم برابر پہنچ چکی ہے. نواب شاہ کی ٹیم بھی طواف کے چکروں تک پہنچ چکی ہے اور رحیم یار خان کی ٹیم بھی طواف کے چکروں تک پہنچ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا. سوال ہے آپ سے, بتائیے طواف کے دوسرے چکر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا سنائیے.
اور بیان ذکر شفیع بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائز بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب. بہت خوبصورت ترجمہ ہے. اے اللہ پاک، بے شک یہ تیرا گھر، تیرا حرم ہے، یہاں کا امن و امان تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے کا بیٹا ہوں، اور یہ مقام جہنم سے تیری پناہ مانگنے والا ہے. تو ہمارے گوشت اور جسم کو دوزخ پر حرام فرما دے. اے اللہ عز و جل ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے، اور ہمارے دلوں میں اس کی چاہ پیدا کر دے، اور ہمارے لیے کفر اور بدکاری اور نافرمانی کو ناپسند بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے. اے اللہ عز و جل جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے، مجھے اپنے عذاب سے بچا. اے اللہ مجھے بے حساب جنت عطا فرما. سبحان اللہ. بہت پیاری دعا ہے ناظرین. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کے لیے بڑی بڑی تیاری کرتے ہیں، لیکن جب سفر کا ارادہ ہو حج اور عمرہ کا، تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم حج اور عمرے کے احکامات بھی سیکھیں اور ان دعاؤں کو بھی یاد کریں. اگر یہ دعائیں نہ پڑھی جا سکیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اکثر جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور خاص طور پر رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک جو ٹریول ہوتا ہے یعنی چل کے آتے ہیں، اس میں علماء نے لکھا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ والی دعا جو ہے اس کی کثرت کرے. اور مزید پھر جو دعائیں کرنی ہیں اس مقام پر پڑھی جا سکتی ہیں. پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں. کسی کو یہ کچھ بھی نہیں آتا، اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ہے وہ طواف کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے. سب سے پیارا ورد جو ہے نا وہ درود پاک ہے، کیونکہ علماء نے لکھا کہ وہ اختیار کرو جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے وعدوں میں سے تمام دعاؤں سے بہتر اور افضل ہے. یعنی یہاں اور تمام مواقع پر اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجو، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا کرے گا تو اللہ پاک تیرے سب کام بنا دے گا اور تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہت پیارا وظیفہ ہے درود پاک. اگر آپ کو یہ بڑی بڑی دعائیں یاد نہیں ہو پاتی تو آپ درود پاک کا ورد کریں تو انشاءاللہ عز و جل بیڑے پار ہو جائیں گے. اللہ کریم ہمیں طواف نصیب فرمائے. اب یہ جو طواف آپ نے کرنا ہے نا، یہ 7 چکر کرنے ہیں. آپ نے استوا کر لیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ عمرے کا طواف کر رہے ہیں. آپ کے الٹے ہاتھ پر حجر اسود موجود ہے، اور آپ اب طواف کرنا شروع کریں گے. پہلے کے 3 اسٹیپ اسلامی بھائی رمل کریں گے، ٹھیک ہے. رمل کا انداز تھوڑا سا ایسے بھاری ہو کے چلنا ہے، اکڑ کے جیسے کسی پہ روپ ڈالنا ہوتا ہے نا جی، تو اس طرح سینہ چوڑا کر کے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کے چلتے رہیں اور اکڑتے ہیں. اچھل کود بعض لوگ کرتے ہیں، اچھلنا کودنا یہ رمل نہیں ہے. اکڑ کر چلیں، تھوڑا سینہ چوڑا کر کے، یوں نہیں یوں سمجھ اپنی طاقت دکھانا، کسی پر اپنا روپ جھاڑنے کے لیے یوں. اس کی پوری بایوگرافی ہے. اور الحمدللہ عز و جل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے طواف کرنے کے لیے، تو کفار نے تان کیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ رمل کرو، رمل کرو. تو صحابہ نے جو ہے نا اس طرح سے اکڑ کے چلے جیسے روب دار. کفار پر الحمدللہ مسلمانوں کا روب ظاہر ہوا. جی جناب، کتنا پیارا مذہب ہے کہ یوں ہمیں دین اسلام عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، لیکن جہاں پر پھر روب دکھانا ہے تو وہاں پر روب دکھانا ہے. اب یہ آپ نے پورا طواف کرنا ہے، اور اس طواف کے دوران 7 چکر کے دوران آپ نے کعبہ مشرفہ کی طرف اپنا سینہ نہیں کرنا. اس کا کیا انداز ہے عبداللہ بھائی، وہ بھی بیان کریں. نہ سینہ کریں گے نہ پیٹ کریں گے. ٹھیک، ایسا ہوتا ہے رش کی وجہ سے جو ہے کبھی دھکا لگتا ہے اور سینہ اس طرف ہو جاتا ہے، یا بندہ کچھ اسٹیپ چل لیتا ہے، تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ تھوڑا سا ریورس آ جائے، جہاں سے اس کا سینہ ہوا اس کا اعادہ کر لے، یعنی اسے دوبارہ ادا کر لے. تو یوں جب بھی طواف کریں گے تو آپ کا ایک تو یاد رکھیں کہ عمرے کے طواف میں 7 پھیروں میں استوا ہوگا. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ 3 پھیروں میں رمل تو 3 پھیروں کے بعد وہ استوا ختم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. 3 پھیروں میں رمل ہے اور 7 پھیروں میں استوا یعنی سیدھا کاندھا کھلا رہے گا. جی بالکل. ٹھیک ہے. چلیں جناب
अब आगे 7 चक्कर जब आपके कंप्लीट होंगे, एक मरतबा फिर आप हजर अस्वद तक पहुंच जाएंगे, तो अब आपने 8वां इस्लाम करना है। ठीक है, 8वां आप इस्लाम करेंगे। याद रहे कि तवाफ में जब भी आप तवाफ करेंगे, चाहे वो नफली तवाफ हो, चाहे वो उम्रे का तवाफ हो या और भी कोई तवाफ हो, तो आपने 7 चक्कर लगाने हैं और इस्लाम आपके 8 होंगे। ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसे ही। चलें जनाब, अब आपने आकर फिर इस्लाम करना है और अब आगे का स्टेप क्या है, आइए बढ़ते हैं टीम नवाब शाह की तरफ। जी चलें जनाब, 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे। मकामे इब्राहिम तक पहुंचेगी टीम। जी, मकामे इब्राहिम तक पहुंचने के लिए आपको मकामे इब्राहिम के हवाले से सवाल का जवाब भी देना होगा। बताइए, मकामे इब्राहिम वाले पत्थर की निशानदही किसने किसको करवाई? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निशानदही कराई। जी जनाब, इस पत्थर की निशानदही जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा मुशर्रफा की तामीर अपने प्यारे लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ फरमा रहे थे, तो आपने उनसे पत्थर लाने के लिए कहा। तो अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ये करीब ही वाक़े पहाड़ पर ले गए, जबल अबी कुबैस जिसे कहा जाता है। और याद रहे, ये दुनिया का पहला पहाड़ है और ये वही पहाड़ है कि जिस पर जलवा अफरोज होकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया था और चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। अब उसी मकाम पर, उसी पहाड़ से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 2 पत्थर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को निशानदही की, एक हजर अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहिम। याद रहे, यह मकाम इब्राहिम वो बाबरकत और मुबारक पत्थर है कि जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा मुशर्रफा की तामीर फरमाई। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये भी है कि अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस पत्थर पर जलवा अफरोज हुए, तो ये पत्थर इतना नरम हो गया, इतना नरम हो गया कि इस पत्थर ने अपने अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान को जज्ब कर लिया। और आज भी आशिकान रसूल इस पत्थर की जियारत कर सकते हैं। आज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशानात वहां पर मौजूद हैं। अल्लाह हमें इस बाबरकत और मुबारक पत्थर की जियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है, टीम नवाब शाह पहुंची है मकाम इब्राहिम। चलें जनाब, रहीम यार खान की टीम अभी तवाफ के चक्कर लगा रही है, इनको आगे लेकर जाना है। स्टेप कौन से निकालता है, देखते हैं टीम को कहां लेकर तक जाता है। जी, काउंटर चलाइए और बताइए कि आपका काउंटर आपको कहां तक लेके जाना चाहता है। चलें जनाब, एक मजीद स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी आप नवाफिल की तरफ बढ़ेंगे। तवाफ के चक्कर पूरे करने के बाद आपने इस्लाम करना है और मकाम इब्राहिम पर आकर आपने नवाफिल अदा करने हैं। याद रहे, ये नफिल अदा करना ये वाजिब भी है और ज़रूरी भी है। उम्र भर में कभी भी इसको अदा करना ज़रूरी है। सवाल करेंगे आपसे, स्टेप नंबर है 9। जी, ये बताइए कि तवाफ के जो नवाफिल अदा किए जाते हैं, उन नवाफिल में 2 रकात में क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून और दूसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास शरीफ पढ़नी चाहिए। जी, पहली रकात में सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी जाए और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी जाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जनाब, टीम हमारी पहुंचेगी एनिमेशन के जरिए, आप मकामात भी देखते रहेंगे। याद रहे कि जब आप तवाफ से फारिग होंगे तो अब इस्तिबा आपका ये आप ख़त्म करेंगे और आपकी एहराम की चादरों को आप अपने दोनों शानों पर लेकर उसके बाद नवाफिल अदा करेंगे। जी, बारी है टीम नवाब शाह वालों की। टीम नवाब शाह वाले मौजूद हैं जनाब मकाम इब्राहिम, मजीद आगे का सफ़र करेंगे। अब हम आपको तवाफ के 7 चक्कर कंप्लीट होने के बाद इन तवाफ के दौरान आपके लिए क्या क्या ज़ियारतें थी, आइए उनकी कुछ आगाही हमें अगले स्टेप्स फराम करेंगे। जी, एक स्टेप आगे बढ़ सकी है टीम। आपके सामने बिल्कुल जहां आपने मकाम इब्राहिम पर नवाफिल अदा किए हैं, उसके सामने ही बाबे काबा है। ठीक है, और बाबे काबा और हजर अस्वद के दरमियान जो जगह है वो है मुल्तज़म। जी, मुल्तज़म पर पहुंचने वाली टीम से सवाल किया जाएगा, तवाफ से फारिग होकर मुल्तज़म पर हाजिरी का क्या हुक्म है?
मुस्तहब है। जी जनाब, आपने कहा मुस्तहब है, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, टीम हमारी पहुंची है मुल्तजम पर। हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है हम। जी बारी है टीम रहीम यार खान वालों की, आपको आगे लेकर चलना है, काउंटर चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जी 3 स्टेप टीम आगे बढ़ेगी, मुझे बताइए कि कौन से स्टेप पर पहुंचेगी। जी टीम पहुंचेगी बाबे काबा। बाबे काबा पहुंचने के लिए आपको बाबे काबा के हवाले से किए जाने वाले सवाल का दुरुस्त जवाब देना होगा। बताइए काबा शरीफ की चंद खुसूसियात क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली इबादत गाह है जहाँ पर हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी। लोगों के लिए इबादत के लिए बनाया गया और तमाम लोगों के लिए इबादत के लिए बनाया गया, जबकि बैतुल मक़दस मखसूस वक्त में ख़ास लोगों के लिए क़िबला रहा है। ये मक्का मुकरमा में वाक़ है और यहाँ एक नेकी 1 लाख के बराबर है। हज सिर्फ यहीं का फ़र्ज़ किया गया, इस मकाम को अमन का मकाम भी करार दिया गया। जी हज हमेशा सिर्फ इसी का हुआ, याद रहे बैतुल मक़दस किबला ज़रूर रहा है लेकिन कभी उसका हज नहीं हुआ। अल्लाह हमें हरम काबा का हज नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी बाबे काबा पर पहुंची है टीम रहीम यार खान, बारी है नवाब शाह वालों की। नवाब शाह वाले आगे का सफर तय करेंगे, काउंटर चलाइए जनाब। फिर जवाबातो ख़याल जिक्र होंगे, मुल्तजम से आगे का सफर तय करना है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। रहीम नवाब शाह की टीम भी पहुंची है बाबे काबा पर। आपके लिए सवाल है बाबे काबा के हवाले से। बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा के दरवाजे की चाबी किस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। हजरत उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह, दोनों टीम पहुंच चुकी है बाबे काबा पर, यानी दोनों टीमें बराबर बराबर हो चुकी हैं। अल्लाह हमें भी बाबे काबा पर हकीकी तौर पर पहुंचना नसीब फरमाए। बढ़ते हैं रहीम यार खान की टीम की तरफ, जरा मुकाबले को तेजी से आगे लेकर चलेंगे, काउंटर चलाइए जनाब। जी एक स्टेप मजीद आगे बढ़ पाए हैं, पहुंचेंगे मुसल्ला जिब्राइल। आपके लिए सवाल है मुसल्ला जिब्राइल के हवाले से। बताइए मुसल्ला जिब्राइल पर सबसे पहले कौन सी नमाज अदा की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमाज ज़ोहर की। जी ज़ोहर की नमाज अदा की गई, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह, एक स्टेप रहीम यार खान की टीम बढ़तरी हासिल कर चुकी है। बारी है नवाब शाह वालों की। नवाब शाह वालों हिम्मत कीजिए, बड़े नंबर निकालिए और मजीद आगे बढ़िए। जी 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब। रुकने इराकी। जी अब ये तवाफ के दौरान क्या क्या ज़ियारतें आपके दरमियान गुजरी हैं, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बता रहे हैं। पहले जहां आपने हजर अस्वद पर अपना तवाफ कंप्लीट किया, उसके बाद आया बाबे काबा, फिर मुसल्ला जिब्राइल, और अब जो पहला कोना काबा मुशर्रफा का आएगा, यानी हजर अस्वद के बाद, रुकने अस्वद के बाद जो पहला कोना आएगा उसका नाम है रुकने इराकी। रुकने इराकी तक टीम को पहुंचने के लिए सवाल का जवाब देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए रुकने इराकी को इराकी क्यों कहते हैं। देखिए फिर कौन करता है कमाल, देखिए फिर कौन करता है कमाल, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक। खाना काबा के इस कोने के सिमत इराक की तरफ है, इसी मुनासबत से इसको रुकने इराकी कहा जाता है। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, टीम नवाब शाह पहुंच चुकी है रुकने इराकी। बारी है रहीम यार खान वालों की। टीम कैसे पहुंची है, जियारतें भी करते जाएं, एनिमेशन के जरिए देखते जाएं। बाबे काबा, फिर मुसल्ला जिब्राइल, और अब जो ये कोना आया इसका नाम है रुकने इराकी। टीम नवाब शाह पहुंच चुकी है रुकने इराकी पर। बारी है टीम रहीम यार खान वालों की। काउंटर चलाइए जनाब। करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक। जी 2 स्टेप आगे बढ़ेगी टीम, पहुंचेगी हतीम पर, लेकिन उसके लिए सवाल का दुरुस्त जवाब देना होगा। बताइए, शेर पूछ लें, काफी देर हुई शेर नहीं पूछा आपसे। चलें शेर मुकम्मल कीजिए। मेहरे मादर का मजा देती है आगोश हतीम,
जिन पे माँ बाप फिदा या करम उनका देखो। जिन पे माँ बाप फिदा यहाँ करम उनका देखो। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। चलें जनाब, बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मुकाबले को आगे मजीद लेकर चलते हैं। बारी नवाब शाह वालों की है, काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। रुकने इराकी से एक स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे, आप पहुंचेंगे हतीम पर, लेकिन उसके लिए सवाल का जवाब देना होगा। बताइए, क्या हतीम काबे का हिस्सा है? जी हाँ, हतीम काबा का हिस्सा है। जी हाँ जनाब, हतीम पाक जो इस वक्त आप मताफ के अंदर देख सकते हैं, एक सी नुमा, हाफ राउंड नुमा एक सर्कल बना हुआ है, एक बाउंड्री खींची हुई है, इसको हतीम कहा जाता है। और इसके अंदर जिसने नमाज पढ़ी उसने ऐन काबे के अंदर नमाज पढ़ी, क्योंकि ये काबा मुशर्रफा का हिस्सा है। अल्लाह हमें इसके अंदर भी नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जब रुकने इराकी और रुकने शामी इस दीवार की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दो बाबरकत और मुकद्दस मकामात हैं। एक तो हतीम हो गया, दूसरा है मीज़ाब रहमत। देखते हैं रहीम यार खान की टीम कहाँ तक आगे बढ़ती है। जी काउंटर चलाइए। जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर, 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे जनाब। खुदा जी आप पहुंचेंगे मुस्तजार। जी मुस्तजार पर पहुंचने के लिए आपको मुस्तजार के हवाले से सवाल का जवाब देना होगा। बताइए मुस्तजार कहाँ वाक़ है? मुस्तजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकन यमानी और रुकन शामी के दरमियान मगरबी दीवार का वो हिस्सा जो मुल्तज़म के मुकाबिल है उसे मुस्तजार कहते हैं। टीम रहीम यार खान ने जवाब दुरुस्त दिया है। जी बारी है टीम नवाब शाह वालों की, काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। इसको पाने की करे कोशिश सभी, 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप भी पहुंचेंगे मुस्तजार पर। अगर सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, शेर मुकम्मल करेंगे। मुस्तजारो मुस्तजाबो बीरे जमजम और मताफ, और हतीम पाक के दोनों किनारों को सलाम। और हतीम पाक के दोनों किनारों को सलाम। जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। तर्ज में सुनाएंगे अदनान भाई। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, रहीम यार खान वालों रेडी हैं आप? काउंटर चलाइए। 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेगी रहीम यार खान की टीम और पहुंचेगी जनाब सफा पहाड़ पर। सफा पहाड़ पर पहुंचते ही सई का आगाज होगा। वो क्या अंदाज होगा ये भी हम इंशाअल्लाह अब्दुल अहद भाई से समझेंगे। जी सफा पहाड़ के हवाले से पहले सवाल, जी बताइए सई की नीयत किस तरह की जाए? मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफा वल मरवा सबअता अशवातिल लिवजहिल करीम फयसिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। बहुत खूबसूरत नीयत है जनाब। ए अल्लाह, मैं तेरी खुशनुदी की खातिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई के 7 फेरे करने का इरादा कर रहा हूँ। तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। याद रहे नाजरीन, सई करने से पहले हमें एक इस्तिलाम ज़रूर करना है, और वो कहाँ से करना है अब्दुल अहद भाई अपना तजुर्बा बताएंगे। जैसे ही तवाफ मुकम्मल होगा 2 रकात पढ़ने के बाद मकाम इब्राहिम से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो सीधे हाथ की तरफ इला मसा
रस्ता लिखा हुआ आएगा, ठीक है, उस जानिब आप जाएंगे तो हल्का सा टेपर आएगा, हल्की सी चढ़ाई आएगी। सही। जैसे चढ़ाई से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ग्रीन लाइट लगी हुई नजर आएगी। सही। उस ग्रीन लाइट की सीध में खड़े होंगे तो आप ऐन हजरे अस्वद की सीध में हो जाएंगे। ठीक। वहीं से आप इस्तिलाम कर लेंगे तो ये सही का इस्तिलाम कहलाएगा। सुभान अल्लाह। और अगर काबा मुशर्रफा की तरफ आप अपनी निगाहें क्योंकि वो करेंगे ना, अगर जी तो जी वो आपको काबा मुशर्रफा भी नजर आएगा और हजर अस्वद भी वहां से नजर आता है। जी जी। तो हम लोग तो ऐसा ही करते थे कि उस चढ़ाई पर चढ़ने के बाद फौरन ही वहीं से आप इस्लाम करें, वहीं से इस्लाम करेंगे तो आपको हजर अस्वद भी वहां पर नजर आ जाएगा। लाइट वहीं एक लगी हुई थी, एक पीछे लगी हुई है। सही। तो जो एक वहां लगी हुई थी, जो जगह आप बता रहे हैं, उसी जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि उसके नीचे खड़े हो जाएंगे ना जी, तो सामने ही आपको हजर अस्वद नजर जी। वहां से राइट की तरफ आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो व्हीलचेयर वालों के साथ तवाफ करने वालों का वो जगह बनी हुई है। तो वहीं से आप इस्लाम कर लीजिए तो आपकी सही का ये इस्लाम हो जाएगा। और फिर अपने दिल की जानिब यानी उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो मस्जिद से बाहर कदम निकालेंगे तो सामने ही सफा की पहाड़ी है। जी जनाब। याद रखें कि जो सही का आगाज है वो सफा से शुरू करना ये वाजिब है। सही। किसी ने अगर सही को मरवा से शुरू किया तो उसका वाजिब तर्क होगा, तो सफा से सही का शुरू करना ये वाजिब अच्छा, है। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि सफा से मरवा और मरवा से सफा जब पहुंचेंगे तो ये एक चक्कर कहलाएगा। हालांकि ऐसा दुरुस्त नहीं है। आप जब सफा से मरवा पहुंचेंगे तो ये आपका एक चक्कर हो जाएगा, और जब आप मरवा से फिर सफा पहुंचेंगे तो ये आपका दूसरा चक्कर काउंट हो जाएगा। तो यूं आपने ये 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। आपकी जो सही है ये 7वां चक्कर मरवा पर जाकर खत्म हो जाएगा। जैसे ही आप मरवा पर पहुंचेंगे 7वें चक्कर में, ये आपकी सही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस दरमियान क्या बाबरकत और मुबारक जगह आएगी, ये हम आपको एनिमेशन पर दिखाएंगे। हमारी टीम पहुंची है जनाब सफा पहाड़ पर। आपने खूबसूरत मनाजिर देखे, बढ़ते हैं नवाब शाह की टीम की तरफ। जी कदम बढ़ाइए, आगे बढ़िए जनाब। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। जी 3 स्टेप आगे बढ़ेगी टीम, सफा पहाड़ पर पहुंचेगी। दोनों टीम एक दूसरों के मद्दे मुकाबिल, कभी एक आगे निकलती है तो कभी दोनों बराबर हो जाती है। सफा पहाड़ के हवाले से आपसे भी सवाल है, बताइए मसआ में अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो दौरान सही उसके आगे से गुजरना कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस औक़ात लोग मसा में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो दौरान तवाफ़ तो नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ है, मगर दौरान सही नाजायज़ है। अलबत्ता जी ऐसे मौके पर रुक कर नमाजी के सलाम फेरने का इंतज़ार किया जाए। हाँ, अगर किसी गुजरने वाले को आड़ बनाकर गुजर सकते हैं। जी वहाँ पर आड़ बनाकर भी गुजरा जा सकता है। तो अब उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं, लोग अपने अपने अंदाज इख्तियार करते हैं। अगर आप हाथ में कोई ऐसी चीज़ ले लें, चेयर वगैरह ले लें कि उस चेयर की आप आड़ बना लें और वो चेयर वहाँ पर रख कर फिर आप उस नमाजी के आगे से गुजरना चाहें तो यूं करके आप गुजर सकते हैं। वरना बेहतर यही है कि कुछ देर अगर आप ठहर जाएं तो अब आप आसानी के साथ, रवानी के साथ अपनी सही को कंप्लीट करेंगे। और बेहतर यही है कि सही बेसमेंट से की जाए। बेसमेंट अब बंद हो गया है, ठीक है। इस फ्लोर से आपने बताया, मैंने बताया, वो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर से सही कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और छत से भी इंदा जरूरत किया जा सकता है। ठीक है जनाब, चले जी सही के 7 चक्कर कंप्लीट करने हैं। इस दौरान क्या जियारत आएगी, देखते हैं रहीम यार खान की टीम उस स्टेप पर पहुंचती है या उससे आगे बढ़ जाती है। जी 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस वक्त दोनों टीमें बराबर हैं, सफा पहाड़ पर दोनों टीमें मौजूद हैं। रहीम यार खान की टीम ने 3 नंबर आगे बढ़ा लिए हैं, 3 स्टेप आगे बढ़ सकेगी, लेकिन उसके लिए सवाल का दुरुस्त जवाब भी देना होगा। रहीम यार खान की टीम डायरेक्ट हलक तक पहुंच चुकी है। अगर सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो रहीम यार खान की टीम आज का मुकाबला जीत जाएगी। कमाल कर दिया जनाब, इतने सारे स्टेप आगे बढ़ गई और आखिरी स्टेप तक पहुंच गई है टीम रहीम यार खान। आपके लिए सवाल है जनाब, बताइए तकसीर किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकसीर यानी कम से कम चौथाई सर के बाल उंगली के 1 पोरे के बराबर कटवाना। इसमें एहतियात ये रखेंगे कि बाल 1 पोरे से ज़्यादा कटवाए जाएं, क्योंकि सर के बीच में जो छोटे बाल होते हैं वो भी 1 पोरे के बराबर कट जाएं। बाज़ औक़ात लोग सर के ऊपर से चंद जगह से कैंची के साथ बाल कटवा लेते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं। इस तरह 1 पोरे के बाल नहीं कटते। हनफी के नज़दीक ये तरीका नाजायज़ है।
اس پر عمل کرنے سے احرام کی پابندیاں نہیں اتریں گی۔ جی جب بھی عمرہ کے لیے جائیں یا جب بھی حج کے لیے جائیں تو ایک بات ذہن نشین کر کے جائیں کہ آپ نے وہاں پر جا کر کسی کی کاپی نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہاں پر مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، کوئی تھوڑے بال کاٹتا ہے، کوئی سر کے بیچ کے اندر ایک بلیڈ کا وہ لگا دیتا ہے۔ مذاہب کا بھی فرق ہے نا، مذاہب کا بھی فرق ہے جی، تو وہ اپنے مذہب کے مسلک کے اعتبار سے حنفی مسلک کے مطابق آپ نے تقصیر 1 انچ پورے سر کے بال کو کمپلیٹ یا تو ترشوانا ہے، یا بہتر یہی ہے کہ انسان حلق کروا لے تو یہ سب سے بہتر ہے، اور یہی نبی پاک حلق کرنے والوں کو تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، آج کا مقابلہ رحیم یار خان کی ٹیم جیت چکی ہے، رحیم یار خان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کریں گے۔ آپ ایک اسٹیپ قریب پہنچ چکے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نے کوشش کی۔ آگے بڑھنا نہ بڑھنا یہ نصیب کا بھی حصہ ہے۔ یقیناً آپ نے پروگرام کی تیاری کے دوران بہت سارا علم دین سیکھا ہوگا۔ اللہ ہمیں علم دین کا فیضان نصیب فرمائے اور حقیقی اللہ ہمیں حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت لیں گے، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم، برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔